قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد واجب القدر دوستو بزرگ و نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ پچھلے جمعۃ المبارک تے اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، سارے بولو علیہ السلام، آپ دی حیات طیبہ دے واقعات احوال آپ احباب سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک کریم بندہ گناہگار دی زبان تے حق جاری فرمائے اور سانو ساریاں نو اللہ دے نبیاں دے نال محبت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، جلیل القدر پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے آپ نو فرعون تو نجات عطا فرمائی۔ علماء فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل نو فرعون دی لاش سمندر دے اتے تیرتی وکھائی، اس لیے کہ بنی اسرائیل بڑے ہی خوف زدہ اور ڈرے ہوئے سن، بڑے ظلمہ دا شکار سن۔ انہوں نے ہر وقت یہ ہوئی فکر لگی رہندی سی کہ اگر فرعون بچ گیا تو ساڈا کی بنے گا۔ اللہ پاک نے فرعون دی لاش دکھائی سمندر تے، فرمایا کہ بنی اسرائیل نو تسلی ہو جائے کہ واقعی ہی اللہ نے فرعون نو غرق کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، فرعون تباہ و برباد ہو گیا، اور لشکر بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دا شکر ادا کیتا، اور اللہ فرماندا ہے کہ اسی بنی اسرائیل نو فرمایا کہ ہن تسی دوبارہ مصر دے ول لوٹ جاؤ، کیونکہ او مصر جتے تے یوسف علیہ السلام نے حکومت فرمائی، اور پھر وقت گزرن دے نال نال بنی اسرائیل مظلوم ہو گئے، بنی اسرائیل غلاموں والی زندگی بسر کرن لگ گئے۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا سی، اللہ نے اس وعدے نو پورا فرمایا اور بنی اسرائیل نو دوبارہ مصر تے حکومت عطا فرمائی۔ اللہ دا وعدہ پورا ہویا۔ احباب ذی وقار، ہن ضرورت اس چیز دی سی، اور ایک گل بڑا لطیف نقطہ سماعت فرماؤ کہ اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا کہ اسی فرعون فقط تینوں تباہ و برباد ہی نہیں کیتا، بلکہ تیری لاش نو بھی اسی محفوظ کران گے، اور قیامت تک آن والے لوگاں واسطے عبرت دا نشان ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دا واضح معجزہ اور واضح بیان اور اس دی جیندی جاگ دی صورت اے فرعون دی لاش دے اندر موجود ہے۔
کہ اللہ نے اس دی لاش نو محفوظ فرمایا اور اج بھی لوگ مصر دے میوزیم دے اندر جا کے اس دی لاش نو دکھدے نے. اللہ نے عبرت دا نشان بنایا. اندازہ کرو کہ وہ بادشاہ جڑا بڑا اکڑ کردا ہوندا سی کہندا سی میں رب معاذ اللہ استغفر اللہ خدائی دا جنے دعویٰ کیتا سی, اللہ نے اس نو کس طرح عبرت دا نشان بنایا. مصر تے دوبارہ حکومت ملی بنی اسرائیل نو. ہن ضرورت اس چیز دی سی کہ حکومت دے ہوندیاں ہویاں کوئی قوانین ہون جنہ تے اے عمل کرن اور اللہ اور اس دے نبی دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر زندگی بسر کرن. 10 محرم الحرام دا دن سی جس دن فرعون غرق ہویا اور 10 محرم نو ہی یہودی عید مناندے سن. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا نا کہ تسی کیوں مناندے ہو, کیوں روزہ رکھ دے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھ دے سن کہ اللہ نے فرعون تو نجات عطا فرمائی. حضور نے فرمایا اسی موسیٰ دے زیادہ قریباں بنسبت توڑے. میرے مصطفیٰ نے بھی 10 محرم دا روزہ رکھا اور فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو اسی 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں دا 2 روزے رکھاں گے, یہود دی مخالفت کریں گے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ چند سرداراں نو نال لے کے کوہ طور تے آ جا تے اسی تانوں قوانین عطا کریے. موسیٰ علیہ السلام اللہ دی محبت دے اندر انہیں غرق ہوئے سن کہ آپ جلدی نال دوڑے اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے پہنچے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ 30 دن دے روزے رکھ. 30 دن دے روزے رکھن تو بعد جدوں ہی جویں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام ہوئے, اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو آن وچ بڑی جلدی کیتی, اپنی قوم نو نال لے کے نہیں آیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ کہ میری قوم شاید میرے پیچھے آ رہی ہے, وہ ایسا آ رہے ہوں گے, میں جلدی تیری محبت دے اندر پہنچ آیا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ 10 دن اور روزے رکھ, 40 دی گنتی پوری کر, 40 روزے رکھ. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم تیرے پیچھے نہیں آ رہی بلکہ وہ تا بچڑے دی پوجا کرن لگ گئی ہے. اچھا واقعہ انج ہویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو جان لگے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا نائب بنایا اور فرمان لگے کہ ہارون تو میرے بعد میرا نائب ہے اور اللہ پاک دی بڑائی بیان کرنی, کبریائی بیان کرنی اور شر پسندہ دیاں حرکتاں تو محفوظ رہنا ہے, بچنا ہے اور انہاں لوگاں نو واضح و تبلیغ کردے رہنا ہے. ہارون علیہ السلام کہنے لگے جی ٹھیک ہے تسی جاؤ. جویں ہی موسیٰ علیہ السلام گئے پچھوں حضرت ہارون علیہ السلام نے حکم دیتا او جڑا فرعون کو ساز و سامان ملیا مال غنیمت دے طور تے بہت بڑا سونا سی, بڑے بڑے مہنگے کپڑے, قیمتی کپڑے. ہارون علیہ السلام نے چونکہ حکم فرما کے گئے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ سارے دا سارا جلا دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام دے حکم دے مطابق حضرت ہارون نے وہ سارا کچھ جلایا. ایتھے کہ سامری جادوگر جدا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا. سامری جادوگر انہیں جدو ویکھیا نا کہ انہاں سارا سونا تے انہیں کچھ سونا جڑا سی وہ کڈ لیا, یا روایت دے اندر آندا ہے کہ اسے جلدے سونے تے انہیں ایک مٹی سٹی. جویں ہی مٹی سٹی وہ سونے دا ایک بچڑا بن کے تیار ہو گیا. جویں بچڑا تیار ہویا انہیں باہر کڈیا, کڈ کے او دے منہ دے وچ او مٹی دے دیتی تے او بولن لگ گیا. وہ بولن لگ گیا. قدرت خدا دی جدو انہیں بولنا شروع کیتا اپنے انداز دے اندر ہی تو لوگوں نے کہنے لگیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ مُوسَىٰ, یہ اپنا بھی رب ہے تو موسیٰ دا بھی معاذ اللہ رب ہے استغفر اللہ, ایدی پوجا کرو. جدو سامری نے اینا کم کیتا تے حضرت ہارون علیہ السلام نے انہوں ڈانٹیا بھی تو ایک ہی کر رہے ہیں. جدو ویکھیا کہ گل اختلاف تک جا پہنچی تے حضرت ہارون علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی. انہیں ان بچڑا بنایا تے بنایا کیویں تو آواز کیویں پیدا ہوئی ذرا ہن تھوڑا جا تانوں پیچھے لے کے چلیے, ذرا خوش ہو کے بیٹھو تے سنن والے موڑے چ بیٹھو, اچھی بولو سبحان اللہ. جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو لے کے جا رہے سن نا دریائے کلزم ول, اس ویلے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے پیچھے حضرت جبریل بھی گھوڑی تے سوار ہو کے جا رہے سن. علماء فرماندے نے کہ یہ جڑا جادوگر سی نا انہیں ویکھیا چونکہ فرعون دے نال رہندا سی, انہیں ویکھیا کہ اے جبریل دی گھوڑی جا رہی ہے, جتھے بھی وہ گھوڑی پیر رکھ دی سی تے سبزہ اگاندا سی. ہاں کہ
کیا بات ہے، جبریل امین علیہ السلام دی گھوڑی قدم رکھے تو بے جان چیزاں وچ بھی جان آ جائے۔ سامری جادوگر نے او مٹی اٹھا لئی، اٹھان تو بعد جدوں نے بچڑا بنایا، بنا کے بچڑے دے منہ دے اندر او مٹی پا دیتی، بچڑا اپنی مناسبت دے نال بولنا شروع ہو گیا۔ پتہ چلیا جتھے جبریل دی گھوڑی پیر رکھ دے وے او بے جان چیزاں دے اندر بھی جان آ جاندی ہے، تے جتھے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے ہون دا مقام کی ہوے۔ یہ تو جبریل دی گھوڑی پیر رکھے تے بے جان چیزیں چ جان آ جائے۔ انہوں نے دیکھا وہ مٹی پائی تے بچڑا اپنے انداز اندر بولنا شروع ہو گیا، لوگوں نے ورگلایا تے پوجا شروع ہو گئی۔ ان کی جی بچے دی پوجا کیتی جا رہی۔ ایک قوم تو پہلے ہی غلام سی تے ذہن بھی غلاماں والے بنے پے سن، اور علماء فرماتے ہیں کہ انہاں دے وچ تصور بھی پایا جاندا سی بچڑے دی پوجا دا۔ یہ بچڑی دی پوجا کرتے آ رہے سن، اس وقت اندر تصور پایا جاندا سی۔ اج بھی ایک ملک ہے ساڈا نال ہی ملک ہے جنوں ہندوستان کے نے، دے وچ بھی لوگ گائے دی پوجا کردے نے، تے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ سلسلہ اتوں ہی چلے آ رہے ہیں۔ برحال عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ وہ تے پیچھے نویں کم تے شروع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غیظ و غضب دے اندر کہ میں چھاڑ کے کیویں آیا سا تے لگ کیڑے پاسے گئے، لیکن چونکہ کوہ طور تے موجود نے قربان جائیے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نہ ہم کلام ہو رہے ہیں، تے دل دے وچ آرزو جاگی، دل دے اندر آرزو جاگی، کہنے لگے مالک تو آواز تے سنانا ہے، کدی کرم فرما دے تے اپنا جلوہ نہ دکھا، اپنا جلوہ ہی دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن نے وہ منظر بیان فرمایا، جدو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مالک کو جلوہ دکھا دے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو کدی ویکھ نہیں سکے گا، موسیٰ تو کدی ویکھ نہیں سکے گا۔ مطلب گل کرن دا اے وے، اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک میرا محبوب ہے، وہی وقت ویکھ سکدا ہے، اور کسی دی مجال ہی نہیں کہ میرا جلوہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اگر ضد کردا ہے او پہاڑ طور والے ویکھ میں اپنی تجلی سٹدا واں، اگر او برداشت کر گیا پھر تو بھی میرا جلوہ ویکھ لویں، او برداشت کر گیا جلوہ تو بھی ویکھ لوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے باری تعالیٰ، اللہ پاک نے اپنے نور دی تجلی دے وچوں سوئی دی نوک دے کروڑویں حصے دا ایک کروڑواں حصہ طور پہاڑ تے سٹیا تے جل کے راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدوں ویکھیا تے بے ہوش ہو گئے، جدوں ہوش آیا تے اللہ دی پاکی بیان کیتی، توبہ کیتی، یا اللہ پاک میں وہ مطالبہ کر بیٹھا جڑا کدی میرے واسطے پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے گویا دس دیتا کہ موسیٰ اس کائنات دے اندر اگر کوئی ویکھ سکتا ہے سانو تے وہ ساڈا پیارا محبوب ہی ویکھ سکتا ہے، اور کوئی نہیں ویکھ سکتا۔ ہن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ اے تختیاں، علماء فرماتے ہیں کہ اپنے نبی تے قرآن نازل ہویا 23 سال دے عرصے دے اندر، تھوڑا تھوڑا کر کے، بعض کتاباں نازل ہوئیاں تھوڑیاں کر کے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے تورات اس انداز دے اندر دیتی کہ اللہ پاک نے کن کہہ کے تختیاں پیدا فرمائیں، وہ تختیاں دوتے ہی تورات لکھی سی، قوانین لکھے سن۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ایک قوانین نے تیری امت دے واسطے، تیری قوم واسطے لے کے تے جا، اور ایک قوانین اپنی امت دے سامنے رکھ اور تے عمل کرن۔ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اٹھائیاں تے اپنی قوم والے، ہن بڑے غیظ و غضب دے اندر، کیونکہ قوم پیچھے ہور کام تے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام جویں آئے آپ نے تختیاں رکھیاں تے سیدھا ہارون علیہ السلام کو، اللہ دا قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جاندے ہی حضرت ہارون علیہ السلام دی داڑھی نو پکڑیا اور سر نو پکڑیا تے پکڑ کے کہنے لگے ہارون تیری میں ڈیوٹی نہیں لا کے گیا سی، اے پیچھے کی کم ہو رہے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کہنے لگے میری ماں دے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر نو چھوڑ، اگر میں انہاں تے زیادہ سختی کرتا تو اختلاف پیدا ہو جانا سی، لڑائی پیدا ہو جانی سی، اس لیے میں خاموشی اختیار کی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے نا سامری جادوگر نو بلایا، آپ نے فرمایا ایک کیڑے کم تے لا چھڑی، ایک کیویں کیتا ہی؟ کہنے لگا جی میں جبریل امین علیہ السلام دی گھوڑی دی مٹی چکی سی، وہ جتھے بھی پیر رکھ دی سی وہ تو سبزہ ہو گندا سی، میں وہ مٹی اس بچڑے دے منہ چ پائیے بولن لگ گیا، میں قوم نو کہا اے اپنا خدا ہے معاذ اللہ، قوم بھی لگ گئی آپ بھی لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے نو اکٹھا کیتا،
اللہ دا قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی فرمایا کہ موسیٰ انہاں نو کہ اپنے آپ نو قتل واسطے پیش کر دے من انہاں دا گناہ معاف ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سارے نو اکٹھا کیتا، 70,000 گردناں اڑائیاں گئیں، علماء کرام لکھتے ہیں 70,000 گردناں اڑائیاں گئیں، 12,000 او سن جنہاں نے بچڑے دی پوجا نہیں سی کی تھی، باقی سارے پوجا کرن لگ گئے، 70,000 قتل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام روئے، خود بھی معافی طلب کی تھی، اپنے بھائی ہارون واسطے بھی معافی طلب کی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہنو تختیاں اٹھائیاں تو اپنی قوم دے سامنے پیش کیتیاں کہ اللہ فرماندہ ایک قانون نے ادھے تے عمل کرو۔ وہ قانون کی سا دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنسز دے اندر وہ لکھتا ہے ڈاکٹر مریض اور مختلف بائبل دی جڑی کتابہ انہوں نے لکھیا نے انہوں نے اندر یہ سارا کچھ ہی پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے احکام نازل فرمائے سن کہ جھوٹ نہیں بولنا، خنزیر دے نزدیک نہیں جانا، چگلی نہیں کرنی، شراب نوشی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جدو انہوں نے انہیں سخت قوانین ویکھے اور سزاواں سنیاں تے قوم نے انکار کر دیتا، کہنے لگے جی اسی تو نہیں من دے، اسی تو نہیں من دے نہ قانون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہوں نے جدو انکار کیتا کہ موسیٰ اسی کوئی نہیں مننا، اسی تور پہاڑ انہوں نے سر تے لیا کے کھڑا کر دیتا۔ تسی کون ہوندے جے نام منن والے؟ تسی کون ہوندے جے؟ ایڈے لاڈ جڑے لڑائے جا رہے ہیں نا، وہ دی وجہ ہے کہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام خود بھی بڑے لاڈلے پیغمبر سن اور امت بھی بڑی لاڈلی سی، اس واسطے اللہ نے لاڈ لڑائے۔ وقت گزرتا گیا، ہویا اند کہ ایک شخص قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوڑ کے آئے، آ کے بنی اسرائیل مطالبہ کرن لگے، کہنے لگے جی بندہ ساڑا قتل ہو گیا ہے، تو ذرا مہربانی فرماؤ دے قاتل دا پتہ لاؤ۔ علماء فرماندے نے کہ ایک عامیل نامی مالدار شخص سی، وہ دی بیوی بڑی خوبصورت سی، مال دولت وہ دے کل بڑا تے اولاد کوئی نہیں سی۔ ایدہ ایک بتیجہ سی، اس بتیجے نو لالچ پیدا ہویا، انہیں کیا اگر میں انہوں قتل کر دے ماں تے ایدی جداد دا وارث بھی بن جمع گا اور ایدی جڑی بیوی ہے وہ دے نال بھی نکاح کرنا گا۔ انہیں انہوں قتل کیتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 70 دے اندر اللہ پاک کے سارے احکامات یہ موجود نہیں اور واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندہ ہے کہ انہیں قتل کیتا، قتل کر کے بنی اسرائیل نے اکٹھا کر کے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے کول آ گئے، آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی موسیٰ ساڑی رہنمائی کرو، سانو قاتل دا پتہ دسو بھی قاتل کون ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا لیکن قاتل دا پتہ نہ چلیا۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی، اللہ نے احکام نازل فرمائے۔ انہوں احکام کی سن ذرا سننا چاہتے ہو؟ اچھی بولو ذرا۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرا قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام انہوں کو ایک گائے ذبح کرن، جدو انہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا تے موسیٰ علیہ السلام نے انہوں آکھیا تے کہن لگے موسیٰ کی گل ہے تسی ساڈے نال مذاق کردے ہو، قتل دا پتہ کرنا ہے تے کہندے ہو گائے ذبح کرو۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دی پناہ منگدا ہاں کہ میں جاہلاں دے وچوں ہو جاواں۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہنے لگے اللہ دے نبی موسیٰ پھر سانو دسو گائے کہو جی ہوے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ انہاں نوں کہو نہ بڈھی ہوے نہ بچیا ہوے۔ کہنے لگے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ذرا ایتھے دسو دا رنگ کہو جائے ہوے؟ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا اللہ فرماندا ہے شوخ زرد رنگ دی ہوے جنوں ویکھن تے او اچھی لگے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اے وی دس دیتا۔ ہن کہنے لگے اللہ دے نبی اے وی پوچھ کے دسو کہ او دی صفت کہو جی ہونی چاہیے دیئے؟ نال ہی کہن لگے گائے ساڈے تو مشتبہ ہو گئی۔ انہوں نے ایک چنگی گل کر دیتی، نال ہی کہہ دیتا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ نال ہی نہ کہہ دیتا گائے ساڈے کل مشتبہ ہو گئی ہے لیکن اگر اللہ نے چاہیا تو سانو ضرور مل جائے گی، اللہ نے چاہیا تو اسی ضرور ہدایت پا جاواں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جویں وہ سوال کیتی جا رہے سن
کہ رنگ پوچھ کے دسو، صفت پوچھ کے دسو کہو جی ہوئے گی، اللہ نے انہوں نے عذاب نازل کر دینا سی جی اگر انشاءاللہ نہ کہیں دیتا۔ انہوں نے انشاءاللہ کیا تو اللہ پاک نے اگلا انہوں واسطے سوال بھی آسان کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا اللہ میرے نبی موسیٰ انہوں کو او گائے اس طرح دی ہونی چاہیے کدی ہوتے تو حل بھی نہ چلوائے گئے ہون، کدی ہوتے تو کھیتاں وچ پانی بھی نہ دیوایا گیا ہوئے، بالکل بے عیب ہوئے، بے داغ ہوئے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دس دیتا تے لبن واسطے ٹر پے۔ ادھر اللہ پاک دی کرنی ویکھو، علماء لکھ دینے کہ ایک مقام تے نا ایک شخص اپنی دکان دے باہر آرام پیا کردا سی۔ ایک بندے نے آ کے آکھیا او دے بیٹے نو کہ دکان کھول میں سامان لینا ہے۔ انہیں کہا میں تو نہیں باپ دی نافرمانی کرتا، انہوں اٹھا کے بے ادبی کیوں کرا، باپ آرام کر رہے ہیں، ستا پہ ہے، ستا روے تو بعد چاہ دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نو اور امام جلال الدین سیوطی لکھ دینے اللہ پاک نو او دا ادب اینا پسند آیا، باپ دے ٹرن تو بعد اللہ پاک نے انہوں واسطے دولت دا ارادہ کیتا کہ انہوں میں دولت دیوانی تے بنی اسرائیل دے کلوں دیوانی۔ باپ ٹر گیا، یتیم ہو گیا، تو ماں کہنے لگی بچے تیرا باپ ایک گائے چھڑ کے گیا ہے بچی چھوٹی ہے، جا جنگل دے اندر چھوڑیا، جو تو جوان ہو جائے گی تو جا کے لے آئیں۔ اے ہن چھوڑ کے آ گئے، ادھر ویکھو اللہ پاک کیویں بنی اسرائیل انہاں دے کول لے آندا پیا ہے۔ آئے ہائے ہائے قربان جائیے، اللہ نے احکامات دیتے اس طرح دی گائے ہونی چاہیے۔ اے پورے مصر دے اندر بجے گائے کوئی نہ لبی، پتہ چلیا ایک بڑی عورت دے کولو گاں ہے تے او یتیم بچہ ہے، تے او کہندی اونوں پتہ لگ گیا کہ بنی اسرائیل اسے ہی گاں دی تلاش دے اندر نے۔ وہ کہنے لگی میں دینی ہے تے اپنی مرضی دے نال دیواں گی۔ بنی اسرائیل نے پوچھا کتنی قیمت تھی، کہنے لگی اینو سونے دے نال تولو، اینو سونے دے نال تولو پھر دیواں گی۔ وہ دوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کو حضور وہ تو بڑی مہنگی دے رہی ہے، فرمایا ہور سختی کروا لو، تسی نہ جو سوال کر دے تے اللہ نے عام گائے دا حکم دے دینا سی، تسی سوال کیتی گئے تے اللہ نے تواڈے واسطے مشکل پیدا کر دیتی۔ اس واسطے اللہ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اندر جو صحابہ سوال کرتے سن نہ بہتے، فرمایا صحابہ میں جو کچھ دے دیواں وہ لے کے چپ کر کے بیٹھ جایا کرو، جے بہتے سوال کرو گے تو مشکل تواڈے واسطے ہی پیدا ہونی ہے، تواڈے واسطے مشکل بڑھے گی، لہذا جو اللہ اور اس کا رسول دے دے لے کے خاموشی دے نال بیٹھ جاؤ۔ ہن چونکہ بنی اسرائیل نے سوال دے سوال کیتے، اللہ نے اونی مشکل پیدا کر دیتی، پھر گائے دے برابر سونا دیتا تے گائے لے کے آئے۔ علماء لکھ دینے کہ گائے ذبح کروان دے وچ اللہ دی حکمت کی سی، علماء فرماتے نے دی وجہ ایسی کہ اللہ پاک ایک تے بنی اسرائیل نو دکھانا چاہتا سی کہ میں مرن تو بعد کیویں زندگی دینا وا، کیویں زندگی دینا وا، اور دوسرا اللہ پاک یہ دکھانا چاہتا سی، اور اے بنی اسرائیل دے اندر جڑی ریت چل پئی سی بچڑے دی پوجا والی، اللہ پاک انہاں نو اس تو سبق دینا چاہتا سی کہ بچڑے دی عبادت جڑی تسی کردے رہے ہو یہ کوئی معبود نہیں۔ آج بھی اگر مسلمان گائے ذبح کردے نے تو ہندوؤں نو بڑی کوڑی گل لگدی ہے، اور ہندوستان دے اندر گائے ذبح کرن تے انہاں نے پابندی لائی ہے، اس واسطے کوئی گاں دا پیشاب پین والی قوم ہے، وہ گائے دی عبادت کرن والی قوم ہے، اینی غلیظ تے خبیث قوم۔ اللہ نے دسیا فرمایا معبود نہیں بلکہ مسلمانہ دی غذا ہے، بولو اے کی ہے، یہ مسلمانہ دی غذا ہے، یہ معبود نہیں۔ اس واسطے علماء فرماتے ہیں اللہ نے حکمت دے وچ رکھی گائے نو ذبح کروا کے، حالانکہ مقتول نو اللہ چاہتا تے اللہ دے نبی موسیٰ کہنے لکم بیزن اللہ کھڑا ہو جاؤ، نے کھڑا ہو جانا سی، لیکن انہیں کھڑا نہیں کیتا، فرمایا وہ گائے ذبح کر کے لے آؤ، ادا ایک ٹکڑا انہوں مارو گے تے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، حالانکہ زندہ تو میرے رب نے کرنا ہے، کن نے کرنا ہے؟ میرے رب نے کرنا ہے، لیکن گائے ذبح کروائی، گائے ذبح کروا کے فرمایا ہن دا ٹکڑا مقتول نو مارو، قربان جائیے۔ ہن انہوں نے گائے ذبح کی تھی، ایک ٹکڑا لیا تو لے کے مقتول نو ماریا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ایمانداری نے دسیا جی آپاں بھی کسی مردے نو ماری تو مردہ اٹھ کے بھگے گا؟ نہیں، کدی بھی نہیں۔ حکم اللہ دا ہے مردے نے زندہ ہو جانا ہے، لیکن اللہ دسنا چاہتا ہے کہ جب بہت ہی زید کرو گے تو جس کام پیچھے تسی چلو گے میں بار بار اسے کام تے تانوں لیا کے تے تہاڈی اصلاح کرنی ہے، تانوں دسنا ہے کہ یہ چیزاں پوجا دے لائق نہیں، عبادت دے لائق نہیں، عبادت دے لائق فقط وحدہ لا شریک ہے، وہی رب ہے۔ اٹھ کے بیٹھ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا دس تیرا قاتل کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بندہ جن نے سب تو پہلے تواڈے کول جا کے میرے قاتل دا مطالبہ کیتا سی کہ قاتل لب کے دیو، کہنے لگا جی یہ ہی میرا قاتل ہے، یہ ہی میرا قاتل ہے۔ اینا کہن تو بعد پھر مر گیا۔
آؤ موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر اور موسیٰ علیہ السلام اللہ دے لاڈلے نبی احکامات دیتے انہوں نے منن تو انکار کر دیتا. یہ ہوئی قوم عیاشی دے اندر مبتلا ہونے لگے, دولت دی دلدادہ ہو گئی. اللہ نے پھر قرآن دے اندر سورہ قصص دے اندر آپ نے اللہ پاک نے پھر ایک واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دی امت دے وچ بنی اسرائیل دے وچوں ہی ایک شخص جدا نام ہے قارون. سنیا جنہیں سنیا وہ بولے. سارے پتہ ہے کہ بڑی بڑی دولت دا مالک سی, بڑے بڑے خزانے دا مالک سی. اللہ دا قرآن فرماندا ہے سورہ قصص دے اندر اللہ فرماندا ہے کہ 70 خچر او دے خزانے دی چابیاں نو لے کے ٹردے سن. اور اللہ فرماندا ہے کہ کثیر جماعت او دے خزانے دی چابیاں نو بڑی مشکل دے نال اٹھاندی سی. اللہ نے فرمایا کہ او قارون جدو موسیٰ علیہ السلام نے قوانین دسے تو وہی قارون مخالف ہو گیا. اچھا اللہ فرماندا ہے کہ اے بڑا تکبر کردا سی, اے بڑا غرور کردا سی, کہندا اے جڑی ساری دولت ہے میری اپنی محنت ہے, اے میں آپ ہی بنائی ہے, اے مینوں کوئی دین والا نہیں. اللہ نے فرمایا کچھ اللہ دے نبی نے فرمایا کچھ حیا کر, تو جی میں تکبر کردا ہے اے دولت تینوں میرے مالک نے عطا فرمائی ہے. کچھ لوگ ایسی تے بڑا فخر کر دینا کہ اسی تو اپنی محنت بلبوتے تھے, حالانکہ محنت کرن والا سب تو زیادہ مزدور ہے جہاں صبح تو لے کے شام تک نوکری کرتا ہے, اٹھاں اٹھاندا ہے, لیکن انہوں دیہاڑی کتنی ملتی ہے 800 900 ہزار. ادھر کم محنت کرن والے بزنس مین تاجر ہوندے نے جنہاں کول انبار لگے ہوندے نے. پتہ چلیا جے اگر محنت نال دولت ملدی تو مزدور سارے تو زیادہ امیر ہونا سی. پتہ چلیا کہ دولت دین والی ذات میرے اللہ پاک دی ہے, جنوں چاہندا ہے نواز دیندا ہے, جنوں چاہندا ہے غربت دے وچ رکھدا ہے. اے دے وچ وی اودی حکمت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے انہوں فرمایا کہ تو اللہ پاک تو ڈر, اور جویں اللہ نے تینوں عطا کیتا ہے تو اودی مخلوق تے احسان کر, تے اودی مخلوق دے اندر تقسیم کر. بعض علماء فرماندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں زکوٰۃ دا حکم دیتا, 10% زکوٰۃ, ساڑھے تے اڈائی ادوں 10%. وہ کہنے لگے اتنا زیادہ میں کیوں دیواں, میری محنت دی کمائی. علماء لکھتے ہیں کہ فرعون دا جانشین بنے ہویا سی, ہے بنی اسرائیل دے وچوں, لیکن اپنے ہی لوگاں دے نال غداری کردا سی, اور فرعون نوں کہندا سی کہ فلاں فلاں کم کردے نے, فلاں فلاں کم کردے نے. تے فرعون انہوں دولت دیندا سی, وہ فرعون دی نظراں وچ اچھا بندا سی, اور فرعون نے انہوں ایک عہدہ عطا کیتا. کہنے لگا فرعون میں ایک محل بنانا چاہنا ہوں تاکہ بنی اسرائیل نوں پتہ چلے کہ میں ایک بڑا بڑا سردار ہاں, اور بنی اسرائیل میرے پیچھے چلن. جدو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیتا تو انہیں کیا بھی میرے تو سارا سکہ ہی ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے اندر مقبول ہو گئے نے. انہیں ہن کی کام کیتا, اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی عزت نو رلان دا سوچیا, لیکن اللہ چاہتا ہے جنہوں میں رکھا انہوں کون چکھے, جنہوں میں رکھا انہوں کون چکھے. انہیں سوچا انہیں ایک عورت نو بڑے سارے پیسے دیتے, دیکھ کے کہنے لگا کہ جدو موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہو منہ تو تم کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ موسیٰ نے معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد میری عزت حملہ کیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جدو بیان کر دے بہنے ادھر قارون بھی کھڑا ہے. قارون کہنے لگے اللہ دے نبی موسیٰ دسو دے صحیح اس بندے دی کی سزا ہے جڑا زنا کرے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دی سزا دسی. ادھر مجمع دے وچوں ہوئی بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام نے میری عزت حملہ کیتا ہے. جدو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں گل سنی جلال دے اندر آ گئے, اس بی بی وال ویکھے نگاہ نبوت پئی او کمبن لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا دس تینوں کنے آکھیا ہوئے, تینوں کنے پیسے دیتے نے میرے خلاف کھڑا کیتا ہے. او ڈردی ماری کہنے لگی مینوں قارون نے پیسے دیتے نے کہ تو اللہ دے نبی موسیٰ تے الزام لانا ہے. موسیٰ علیہ السلام سجدے دے اندر ڈگ پے نے, آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر بدعا کی تھی. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں زمین نو تیرے تابع کر دیتا ہے, تو جویں چاہے گا اوویں ہی ہو جائے گا. اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین نو حکم دیتا زمین نو پکڑ لے. زمین نے پکڑنا شروع کر دیتا, وہ زمین دے اندر دھن
دسدا جا رہا ہے نالے معافیاں منگدا ہے موسیٰ معاف کر دے موسیٰ معاف کر دے موسیٰ علیہ السلام پڑے جلال دے اندر نے فرماندے نے ہور پکڑ او ہور تھلے جاندا ہے پھر معافیاں منگدا فرماندے نے ہور پکڑ او ہور تھلے چلا جاندا ہے اللہ نے فرمایا کہ قارون اور او دے خزانے او دا محل اسی سارے دا سارا زمین دے اندر دھنسا دیتا جب زمین دے اندر قارون ہلا کے ہو گیا اللہ دا پاک فرشتہ جبریل امین علیہ السلام آ گئے آ کے کہنے لگے اے اللہ دے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ فرماندا ہے بڑے ہی سخت دل ہو گئے او تہاڈے کول معافیاں منگدا رہیا ہے تسی معاف نہیں کیتا اللہ نے فرمایا کدی قارون مینوں پکار لیندا اسی تانوں آپے ہی راضی کر لینا سی لیکن اونوں باہر کر دینا کدی سانو ایک باری پکار لیندا اسی تانوں آپے ہی راضی کر لیندے لیکن اونوں باہر کر دینا سی بھائی اینی محبت بندے دے نال کرن والا رب تے تو پھر بھی اودے تو پیچھے رہے تو پھر بھی اودے تو پیچھے رہے ہائے ہائے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ یا اللہ مومن تینوں پکارے تو کنی باری جواب دینا ہے اللہ نے فرمایا جدو مومن پکاردا ہے تو میں کہنا لبیک یا اللہ تے جدو تینوں گنہگار پکارے ہائے ہائے فرمایا موسیٰ جدو میں گنہگار پکاردا ہے تو میں 3 دفعہ کہنا لبیک 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 ایڈا کریم تے ایڈا غفور رحیم رب ہوئے وہ کہندا ہے تو میری بارگاہ آ سی آ کے ایک باری کہہ دے مولا غلطی ہو گئی اللہ فرماتا ہے سارے گناہ بخشاں گا بھی نہیں بلکہ انہوں نیکیاں دے اندر بدل دیاں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی وادی تئی دے اندر پھر بھی اللہ لاڑ پہ اٹھاندا ہے بارش نہیں ہو رہی کہ بارش جان دے ہو کیوں نہیں ہوندی ساڑیاں بد عمالیاں دی وجہ اسی دعاواں کرتے رہنا یا اللہ بارش 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 اپنے عمال ٹھیک ہومن تو اللہ خود بخود رحمت نازل فرماندا ہے یہ ساڑے بد عمالیاں نے ساڑیاں جدی سزا مل دی ہے موسیٰ علیہ السلام قوم نو لے کے نا باہر چلے گئے قوم نو لے کے باہر گئے دعا کی تھی باری تعالیٰ قوم ترسری پئی بارش نازل فرما اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ نے دھوپ اور تیز کر دیتی دھوپ اور تیز کر دیتی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مولا اسی دعا کرن واسطے ہیں تو دھوپ اور تیز کر دیتی اللہ نے فرمایا موسیٰ اس وقت تک بارش نہیں دیواں گا جدوں تک تیرے مجمع دے اندر ایک بندہ ہے جنہیں 40 سال تو میری نافرمانی کی تھی آج وہ ذرا باہر نکلے گا تو بارش آ جائے گی دیکھو نا کتنی بےزتی والی گل ہے عزت دا معاملہ لوگ کی کہن گے کوئی ایڈا ہی گنہگار ایدی وجہ تو رب بارش نہیں پہ پاندا سی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا اس مجمع دے اندر 40 سال تو اللہ دی نافرمانی کرن والا باہر نکل جاوے بارش آ جائے گی انہیں ادھے بدھے ویکھیا کوئی نہیں نکلیا کیتیاں دا بڑا پتہ ہوندا ہے بندے نوں انہیں ویکھیا کہ کوئی نہیں نکلیا تو پتہ انہوں ہے سی کہ میں ہی بڑا بڑا گنہگار ہاں جدوں اینی گل سنی تے اکھاں وچ آنسو آ گئے نے کہنے لگے مولا اج اگر اس مجمع دے وچوں میں باہر نکلاں گا لوگ میری اولاد نوں تانے دتا کرن گے کہن گے اے اودی اولاد ہے جڑا بڑا ہی گنہگار سی لوگ میری اولاد نوں تانے دتا کرن گے مولا میں گناہ کردا رہیا ہاں تیرا کی گھٹیا ہے مولا میرے گناہ زیادہ نہیں لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے مولا اگر تو عزت رکھ لویں تو لاج رکھ لویں تو میں اپنے گناہوں تو توبہ کردا ہاں موسیٰ علیہ السلام اج مجمع دے وچ ویکھ رہے نے کہ کوئی باہر نہیں نکلیا اچانک پتل اٹھے نے گھٹا چھئیے بارش دا نزول شروع ہو گیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے مولا اج باہر کوئی نہیں نکلیا لیکن تو بارش دا نزول کر دیتا ہے وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ ہن اودی تے میری صلح ہو گئی او دی تے میری صلح ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا او جدے نال تیری صلح ہوئی ہے ایک واری مینوں بھی کھا دے او کون ہے اللہ نے فرمایا سنو لوگو ایمان تازہ کرو اتنا غفور رحیم رب ہے اتنا بخشن والا ہے اتنا محبت کرن والا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ جدوں میری نافرمانیاں کرتا رہا ہے میں ادو نہیں دسیا ہن کیویں دس دے
ہائے 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 میں تے ادوں بھی نہیں دسیا تو ہن کیویں دساں تسی بھی ہاتھ جوڑ کے کہنے ہیں فضل تیرے تے او ناز کریم اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی مل اپنے نبی دا صدقہ اسی بڑے گنہگار تو ساڑیاں بدعمالیاں وال نہ ویکھ اپنے یار دا امتی سمجھ کے بری کر دے بس اللہ فرماتا ہے موسیٰ جے قرون کدی سانو ایک باری کہہ دیندہ نا یا اللہ معاف کر دے ہائے اسی مزت انہوں آپ پہ ہی راضی کر لیندے انہوں چھاڑ دینا سی ہائے 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 لوگو وہ کہندہ میری بارگاہ آؤ صحیح آج ویکھو اپنے گریبانہ دے اندر جھانکو اسی کنیاں نافرمانیاں ہوتیاں کر رہے ہیں کنے نافرمانیاں کر رہے ہیں کنے گناہ کر رہے ہیں اسی سمجھ دیا کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس بخشے بخشا ہے یاد رکھو جو فیرون غرق ہونے لگے تو انہیں کلمہ پڑھنا شروع کیتا بھی میں ایمان لینا موسیٰ دے رب تے اللہ نے فرمایا تیری ایمان لینا ہن قابل قبول نہیں کیونکہ تو اگلا کام ویکھ چکے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو گنہگار نو اللہ پاک اختیار دیندہ ہے وہ دی زندگی تو پہلے توبہ کرن دا جدو موت دے فرشتے ویکھ لے تے پھر توبہ کیتی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا اس لیے جتنے صاحب باقی نے غنیمت سمجھ وہ دی بارگاہ چاہ آؤ سنو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے حکم فرمایا موسیٰ یہ بڑے عیش و عشرت دے وچ زندگی گزار دینے پہ قوم عمالقہ شام تے فلسطین جتے یہودیاں دا اسرائیلیاں دا قبضہ ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی امت نو لے اور جا کے قوم عمالقہ اتھے قابض ہو چکی شام فلسطین اللہ نے فرمایا ارض مقدسہ تے جا انہوں جا کے قبضہ چھڑا اللہ دے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے 12 چونکہ 12 ہی قبیلے سن 12 سردار اکٹھے کیتے فرمایا جاؤ پہلے ویکھ کے آؤ کہ وہ کردے کی نے جو تو 12 سردار اکٹھے ہو کے گئے نا انہوں نے ویکھا ہے تو بڑے ہٹے کٹے نے قوم عمالقہ والے تو بڑے طاقتور دے واپس آ کے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نو اے اللہ دے نبی موسیٰ وہ تو بڑے طاقتور نے وہ تو بڑے ہٹے کٹے نے اسی تو نہیں لڑ دے اسی تو نہیں جنگ کر دے ہو دے نال اللہ فرماتا ہے کہ 2 شخص انہاں وچ او سن ایک یوشع بن نون سی اور ایک اور شخص نے جنہاں دے ایمان دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ 2 شخص موسیٰ علیہ السلام دے کول آ کے کہنے لگے قوم نو کچھ غیرت کرو اللہ جدوں وعدہ کر رہا ہے کہ میں تانوں فتح دیواں گا تسی داخل تے ہوو تسی جاؤ تے صحیح تسی انہاں دے خلاف کھڑے تے ہوو اللہ دا وعدہ آ گیا تانوں غلبہ ملے گا لیکن وہ کہنے لگے جی اسی نہیں لڑدے اور نہ ہی اسی جانا اگر اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ ہی چھڑ کے چلے جاون اسی پھر جا کے تے قبضہ کرنا کہ اینی لاڈلی قوم پھر بھی اللہ لاڑ پہ اٹھاندا ہے کہنے لگے اگر اپنے آپ چھڑ کے جان گے تے اسی جا کے قبضہ کر لواں گے اینے عیش و عشرت والے قربان رہیے اللہ نے فرمایا موسیٰ ویکھ لے انہاں دا حال اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے نا دعا واسطے ہاتھ اٹھائے مولا میں نہ تو بری میں نو اینا تو جدائی دے دے اور میرے بھائی ہارون نو بھی جدائی دے دے تو جان دے اے جانا اللہ نے فرمایا موسیٰ ہونا سی اینا تے عذاب نازل کرنا ہے تو اے نہ کمی کہ میری امت ہے یا اللہ رحم کر دے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا میں نہیں کہندا جان دیو اللہ نے انہاں تے عذاب کیوں نازل کیتا آؤ اللہ دا قرآن سنو جدو موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کہ مولا میری قوم کہندی اسی نہیں لڑنا بلکہ اگو تمسخر کر دے ہویا مذاق کر دے ہویا کہنے لگے فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہنے لگے موسیٰ تو جا کے لڑ یا تیرا رب لڑے اسی تے آپ بیٹھے ہوں اللہ نے فرمایا موسیٰ ہونے نواز سے دعا نہیں کرنی اے تے موسیٰ دی قوم ہے جڑی کہہ رہی ہے کہ موسیٰ تو جا کے لڑتے تیرا رب لڑے نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو جاتے تیرا رب لڑے ادھر میرے نبی دے غلامہ دا حال ویکھ جدو مقام بدر دیواری آئی میرے مصطفیٰ نے صحابہ نو اکٹھا کیتا فرمایا میرے صحابہ کافر آ رہے نے
لڑن واسطے کی کرنا ہے؟ صحابہ نے نہیں آکھیا سونیا اسی تے تعداد دے اندر بھی 313 وا، تلواراں بھی کوئی نہیں، زرہ بھی کوئی نہیں، ساز و سامان بھی کوئی نہیں، انہاں غلاماں دا جذبہ سن، انہاں دی محبت عالم ویکھ، ایک تو بعد ایک اٹھ کے تقریر پیا کردا ہے۔ صحابی کہن لگے نے سونیا گھبرا نہیں، اسی قوم موسیٰ کو جواب نہیں دیواں گے کہ تو جا تے تیرا رب لڑے، بلکہ سونیا اگر تو سانو سمندرہ دے اندر بھی چھلانگ لگان دا حکم دے میں اسی لا دینیاں، اگر تو حکم دے میں تو اسی پھر بھی کود جانا ہے، سمندر دے اندر چھلانگا لگا دینی۔ سونے آسی ہونا ورگے نہیں، قربان رہی۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام گل ختم کریے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی تھی، راوی کہندے نے کہ وادی تیج دے اندر یہ سارے اکٹھے ہو گئے، ایک 12 میل دا ایریا ہے، یہ دے اندر جو اکٹھے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اسی انہاں تے عذاب اے نازل کیتا کہ سارا دن سفر کرتے سن اپنے گھر جان واسطے، لیکن جدو شام ہوندی سی تو تھک ہار کے پیندے سن، صبح اٹھتے سن تے اوتھے دی اوتھے یہ عذاب انہاں تے نازل کیتا، سرگردوں پھر رہے نے، سارا دن پاگلاں وانگ پھر دینے، اللہ نے عقل معاف کر دیتی، سارا دن گھر جان واسطے تیاری کر دینے، ادھر جا رستہ تلاش کر دینے، اللہ نے عقل معاف کر دیتی، رستہ لبدا ہی نہیں۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے وصال دا ویلا آیا، اسرائیل علیہ السلام آ گئے، وادی تئی دے اندر ہی آپ دا وصال ہویا، یاد رکھیے گا، پہلے حضرت ہارون دا وصال ہویا پھر آپ دا وصال ہویا۔ جدو اسرائیل علیہ السلام آئے آکے کہنے لگے نے اللہ دا نبی موسیٰ میں لین آیا ہوں۔ اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام نے جدو انہی گل سنی آپ نے تھپڑ رکھ کے مارے، اکھ اڑ کے جا کے بار پئی، اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے کہنے لگے نے یا اللہ کس نبی دے کول بھیجے آئی جڑا تیرے کول آنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ ماریا، اللہ نے فرمایا جا واپس جا میرے نبی کول پوچھ کی ارادہ ہے۔ آکے جدوں پوچھ دینے کہ اللہ دے نبی اللہ فرماتا ہے کی ارادہ ہے؟ اب اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارادہ تے میرا اللہ دے کول جان دائیے، بس تینوں دسنا چاہنا سا کہ نبی دی بارگاہ دے وچ آئیے تے کنج آئی دائے، جدوں نبی دی بارگاہ چاہیے تے کنج آئی دائے، یہ تینوں دسنا چاہنا۔ اسرائیل چلے گئے، پھر ایک وقت آیا